رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام ورزید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے قرآن مجید کے حقوق. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ماڈرن ہے. اس کے اندر جدیدیت ہے، قدیمیت نہیں ہے. اس کے اندر ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں اور میں روٹی کھاتا ہوں. اب روٹی میری تمام جتنی بھی بدنی ضروریات پوری کرتی ہے. میں سعودی عرب چلا جاؤں، میں افغانستان چلا جاؤں، میں روس چلا جاؤں، تو اب میں کیا کہوں گا کہ روٹی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لہذا یہ قدیم ہے؟ نہیں، میری ضرورتیں پوری کری، یہ جدید ہے. میرے لیے ہر جگہ جدید ہے، ہر لہجہ میرے لیے جدید ہے. اس لیے بعض لوگوں کے نزدیک چاول ان کی خوراک ہوتے ہیں، چاول ان کے لیے ہر لہجہ جدید ہے. لہذا جو چیز جس انسان کی ضروریات کو ہر دور میں پوری کر رہی ہو وہ جدید ہے، وہ قدیم نہیں ہے. تو قرآن مجید اس لحاظ سے جدید ہے کہ اس کے تمام احکامات دور حاضر میں بری نوع انسان کے لیے سراسر، سر تسر اور سر تپا فائدے کا باعث. کوئی حکم ایسا نہیں جس کے اندر نقصان ہو، کوئی حکم ایسا نہیں جس کے بری نوع انسان کے لیے خسارہ ہو، کوئی حکم ایسا نہیں جس میں بری نوع انسان کے لیے گھاٹا ہو. اور تمام احکام اس کے اندر دور حاضر کے تقاضے کے مطابق ایسے ہیں کہ اگر آج بھی نافذ کر لیے جائیں تو ساری دنیا میں امن و امان کی ایک چادر تن جائے گی. دنیا سے خون ریزی، فسادات، قتل و غارت، اس قسم کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں. تو اس لحاظ سے یہ جدید کتاب. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ این کتابیں زندہ، یہ کتاب ایسے جو زندہ ہے، ہر دور میں زندہ ہے. دیکھیں جتنی پہلی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، مجوسیوں کی اوسطا، مہا بھارت ہندوؤں کی، تھری پٹاکا بدھسٹ کی، اور اس طرح کے مزید جتنی بھی اور کتابیں ہیں، وہ تمام پرانے وقت کا ایک راگ تھا. وہ دور گیا، وہ کتابیں بھی گئیں، ان کی آواز بھی گئی. ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز کے مترادف بھی نہیں ہے اب وہ بالکل. اور وہ جیسے دور گزرتا جاتا ہے، اب بچپن میں چھوٹی سائیکل استعمال کرتا تھا، اب میں بڑا ہو گیا تو میں اب چھوٹی سائیکل استعمال کروں گا، اٹھا کے پرے پھینکوں. میں نے کیا، ہاں چھوٹے بچوں کو دے دوں گا. لہذا جو لوگ ان کتابوں کے سہارے ابھی تک زندہ ہیں، وہ چھوٹی سائیکل کے سہارے چل رہے ہیں. وہ بھی عملی زندگی کے تقاضوں سے اپنے آپ کو آگاہ نہیں کر پائے. اور اس طرح تمام چیزیں آپ دیکھ لیں تو قرآن مجید زندہ، یہ کتاب زندہ، یہ زندہ کتاب ہے. یہاں پہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہر چیز کے کچھ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں تو میرے کچھ آپ پہ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں. حقوق وہ ہوتے ہیں جو میں نے سارے معاشرے سے اپنے لیے لینے ہوتے ہیں، اور فرائض وہ ہیں جو میں نے معاشرے کو اپنی طرف سے ادا کرنے ہوتے ہیں. حقوق فرائض کی بحث کو آپ اچھی طرح سمجھیں. حقوق وہ جو میں نے معاشرے سے لینے ہیں، مثال طور پہ میرے بچوں پر میرے کچھ حقوق ہیں، میری خدمت کریں اور میرے آرام کا خیال رکھیں، میرے کھانے پینے کا خیال رکھیں، میری دوائیوں کا خیال رکھیں، میرے اپنا مزاج کے مطابق اپنا آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ہاں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھ کو بڑے آسان طریقے سے سمجھائیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا بت انی، پھر کر کہا کہ اے میرے رب، اے میرے باپ، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو گمراہی کی طرف جا رہا ہے. یا بت لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا بت انی اخاف ان یمسکم العذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یعنی وہ مجھے، یہ میرے اولاد پہ حقوق ہیں. اب اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کے لیے کما کے ان کو سہولتیں مہیا کرنا، اولاد کو بہترین معاشرے کے فرد بنانا، اولاد کو اس طریقے سے تیار کرنا کہ وہ سارے بنی نوع انسان کی خدمت بھی کرے اور اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت سنوارے. یہ میرے اوپر فرائض ہیں جو میں نے بچوں کو ادا کرنے ہیں. تو جو چیز میں معاشرے سے لوں گا وہ میرے حقوق ہیں، جو چیز میں معاشرے کو دوں گا وہ میرے فرائض ہیں. تو اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو حقوق اور فرائض دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. ہندو مت میں برہمن کے حقوق ہیں، اس کا فرض کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے آپ چلے جائیں، پوپ اعظم کے حقوق ہیں، اس کا کوئی فرائض نہیں ہے.
اس طریقے سے یہودی سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری خدمت کے لیے پیدا ہے، ہمارے اوپر ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے ہر چیز کے حقوق بھی رکھے ہیں، فرائض بھی رکھے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، کسی اور موقع پہ اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اب جو میں قرآن مجید کے حقوق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے کون سے حقوق ہیں جو ہم ادا کریں گے تو ہم اسے قرآن مانیں گے۔ ویسے مانتے رہے ہاں جی ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے میں گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی تو دو، ابو جان میں حاضر ہوں، آپ جب بھی کہیں میں خدمت کے لیے تیار ہوں، اللہ کے بندے مجھے پانی تو دو، میں پیاس سے نہیں، میں حاضر ہوں، جب بھی آپ کہیں گے آپ حکم تو کریں، میں ابھی آتا ہوں، آپ کو میں پانی دیتا ہوں، میں مر رہا ہوں، مجھے ابھی تو اچھا میں آتا ہوں نا، میں نے کوئی نہیں تو نہیں کیا آپ کے سامنے، میں نے آپ کی نافرمانی تو نہیں کی، نافرمانی تو نہیں کر رہا، پانی بھی تو نہیں دے رہا، یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اچھا اس طریقے سے میں بیمار ہوں، میں بچے کو کہتا ہوں مجھے ہاسپٹل، اچھا جی لے جائیں گے ابو جان، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ یعنی حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، یہ حقوق شکنی ہے، جو میرے حقوق نہیں ادا کر رہے ہو۔ تو اس طریقے سے ہم اگر قرآن مجید کو کہیں ہم اس پہ ایمان لے آئے، یہ ہے وہ ہے سارا، اور یہ جو میں آج آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، اگر ہم نے اس کے مطابق قرآن مجید کو نہ سمجھا اور قرآن مجید کے جو اس کے ہمارے اوپر حق ادا نہ کیا تو سمجھا ہم قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں آپ کو اپنی بات آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، اگر ہم وہ حق ادا نہیں کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ ایک صحابی جو تھے وہ کان سے پکڑ کے بکری کو کھینچ کے لے جا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بکری بڑے زور سے چلا رہے اور وہ کھینچتا ہوا لے جا رہے، تو آپ نے اسے روکا، آپ نے کہا کان سے مت پکڑو اور گردن کے چمڑے سے پکڑ کے اسے لے کر جاؤ۔ یہ جانوروں کے حقوق ہیں کہ ان پر بھی ہم رحم کریں۔ گویا کہ حقوق قرآن مجید کے حقوق ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ماڈرن سوسائٹی کے سامنے، اور یہ وہ حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، اور پھر ہم قرآن مجید پہ سمجھیں گے کہ ہم نے ایمان لائے۔ تو قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے، میں تقریباً قرآن مجید کے حقوق تو بے شمار ہیں، لیکن میں آج اپنے ناظرین، سامعین اور اپنے تمام دوستوں کے سامنے 8 اہم حقوق رکھ رہا ہوں، جس کے 8 اہم حقوق جس کو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق ہے اس پہ ایمان لانا۔ ایمان لانا سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنا، انسانی کتاب نہ سمجھنا۔ ویسے تو اس کا ہر لفظ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں ہے کہ جہنم میں یہ ہوگا، اب مجھے کیا پتہ کہ جہنم کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے جہنم میں کیا ہوگا۔ اچھا آج کا کوئی آدمی اٹھے کہ جہنم میں یہ ہوگا تو ہم اسے تو نے دیکھا ہے؟ تو کہے گا نہیں دیکھا تو نہیں ہے، تو پھر تو کیسے بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنا، مالک کی کائنات جو ہمارا خالق ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی کتاب سمجھنا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی۔ یہ 2 چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنا اور خاتم النبیین۔ یہاں پر یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں، قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، آخری نبی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی آیت دیکھیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنی کتابیں ہیں، اس سے پہلے کی ہیں یہ اس کے بعد کی ہیں، تمام کے اندر شک ہے۔ اب آج قادیانی جو ہے ان کی ایک کتاب تذکرہ ہے، وہ کہتے ہیں تذکرہ ہماری مقدس کتاب ہے، اس کے اندر شک نہیں، شک در شک در شک در شک۔ اچھا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون، پھر والذین یؤمنون ما انزل الیک، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے جو کہ ہمارے اوپر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید ما انزل الیک ما انزل من قبلک، اور پہلے جتنی کتابیں ان پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی ہم تمام نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے، تمام کتابوں پہ ایمان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 316 کتابیں یا 315 کتابیں اتری ہیں، ہمارا تمام پہ ایمان ہے۔ ایمان تمام پر ہے، لیکن ہم نے عمل صرف قرآن مجید پہ کرنا، ان پہ عمل نہیں کرنا۔ وہ کتابیں جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ وہ قصہ پرینہ ہیں، پرانی کتابیں ہیں، وہ چھوٹی سائیکل ہے، 3 پہیوں والی سائیکل ہے، آج کون چلائے ہم میں سے اس کو؟ وہ پرانی باتیں ہو گئی ساری۔ یؤمنون
बिमा उन्जिला इलैक वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, हमारा तमाम अंबिया पे ईमान, अगर मैं किसी एक नबी पे भी ईमान नहीं लाता तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, तमाम पे हमारा ईमान। तो लिहाजा कुरान मजीद में पहले सिपारे की पहली सूरत ये बता रही है कि जो मिनून बिमा उन्जिला इलैक वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, इसके बाद क्या बिल आखिरत हुम यूक़िनून, फिर आखिरत है, दरमियान में फिर न कोई और नबी है न कोई और किताब है, खत्म कहानी बस, इसके बाद क़यामत है। लिहाजा कुरान मजीद की हर किताब जो है हर आयत जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीय्यीन होने पे दलालत करती है, वाज़ेह दलालत करती है। इबारतुन नस है, इशारतुन नस नहीं है, इक्तदाउन नस नहीं है, दलालतुन नस नहीं है, इबारत, हर इबारत वाज़ेह होती है। तो इसलिए ईमान लाने से मुराद है कि दो चीज़ें हमारे जहन में पुख्ता हों। नंबर एक कि ये अल्लाह ताला की किताब है, मालिक कायनात की, उसका कलाम है, और नंबर दो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन पर होती है। जो ख़त्म नबूवत पे ईमान नहीं रखता कुरान से कभी इस्तिफादा नहीं कर सकता। बेशुमार ईसाई कुरान मजीद पढ़ते हैं, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वादे कर दिया कि इसी किताब से बेशुमार लोग गुमराह होते हैं और इसी किताब से बेशुमार लोग हिदायत हासिल करते हैं। मुस्तशरिकीन ने बड़ा मुताला किया, कुरान का तर्जमा किया, अंग्रेज़ जो थे उन्होंने और यूरोप के लोगों ने, गुमराह होते गए, जो गुमराह होते गए। लिहाजा आज के कादियानी भी कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसका दर्द देते हैं, दिन ब दिन गुमराह तरीन होते जा रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ ये बात हम ज़हन में रखें कि कुरान पे ईमान लाने से मुराद दो चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर एक ये कि अल्लाह ताला की किताब है, मालिक कायनात है और उसी का कलाम है, और नंबर दो ये कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन पे उतरी। उसके बाद इसका दूसरा हक ये है कि हम इसको पढ़ें, इसको पढ़ने की कोशिश करें। इसलिए हम देखते हैं मुसलमानों में ये रिवाज है कि बच्चा पैदा होता है छोटे, उसे कारी साहब घर में लगवा देते हैं और कारी साहब उसे कुरान मजीद पढ़ाते हैं और उसमें उसे हर चीज़ समझाते हैं, और वो 5-6 साल में कुरान मजीद जो है वो नादरे पढ़ लेता है। अगर कोई बड़ा है और नहीं पढ़ सकता उस पर भी इसका हक है, अगर हक अदा नहीं करे क़यामत को गर्दन से पकड़ा जाएगा। लिहाजा दूसरा इसका हक ये है कि अगर कोई नौ मुस्लिम है 50 साल का तो फ़ौरन वो पहले कुरान मजीद सीखेगा, किसी न किसी पढ़ेगा, इसके अल्फाज पढ़ेगा, इसके मानी पढ़ेगा। तो दूसरा इसका जो हक है वो ये है कि इसको सीखने की कोशिश करना, और जब आदमी कोशिश करता है तो कामयाब हो जाता है। ये कोई मतलब ही नहीं है कि न पढ़ सके। जब ईसाई, यहूदी और आज मुसलमान जो हमारी एलिट क्लास है, मुझे याद है कादी हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हमारे घर आए मुल्तान में, तो कहने लगे, मैं मिलने गया फ़खर इमाम जो कि हमारे इलाके कबीर वाला में और जहां के वहाँ में MNA बनते हैं, स्पीकर भी रहे हैं, बड़े सियासी लीडर हैं। तो कहने उसने बच्चे से मिलाया, 11-12 साल का बच्चा था, तो मुझे कहने लगा कि O लेवल में पढ़ता है ये। तो मैंने सर पे हाथ फेरा, प्यार किया, तो मैंने कहा बेटा सूरह फातिहा आती है? तो मेरे मुंह देखने लग गया कि हैं सूरह फातिहा क्या होती है। तो ये इलिट क्लास के लोग जो बच्चों को कुरान मजीद नहीं पढ़ाते, क़यामत दिन ये पकड़े खड़े होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जो बच्चों के हकूक़ में थे, जैसे मैंने आपसे पहले आपके सामने रखा है कि हकूक़ और फ़राइज़ दोनों साथ साथ चलें। बच्चों के वालिदैन पे ये हकूक़, अगर कोई बड़ा हो गया और अभी तक उसे नहीं आता तो अभी शुरू कर दे, किसी कारी साहब से, किसी मदरसे के इमाम से, किसी और जगह से, या कोई आदमी घर बुला ले, कोई प्रोफेसर साहब घर बुला ले, उनसे पढ़ना शुरू कर दें बाकायदा। और कुरान मजीद को पढ़ने के लिए कोशिश करना ये भी फ़र्ज है कि मुसलमानों का बच्चा बड़ा हर कोई कुरान मजीद वो जो है उसको पढ़ सके। जब भी उसके सामने कुरान मजीद रखें कोई आयत फ़ौरन पढ़ सके। इसमें आजकल बड़ी कोताही हो रही और ये वालिदैन की तरफ से हो रही। लिहाजा वालिदैन इस बात का एहतमाम करें कि बच्चों को पैदा होने के बाद, जैसे ही पहले होता था कि बच्चा पैदा होता था कि बिस्मिल्लाह की तकरीब होती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाते थे। आजकल जो है हाथ में मोबाइल दे दिया और वो सारा गाने सुन रहे। ये हमारी रिवायत नहीं है, ये रिवायत यूरोप की है, हमारी ये रिवायत नहीं है। हम तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। लिहाजा कुरान मजीद को पढ़ना और उसके लिए तवज्जो करना, ये इसका हक जैसे अदा करना पड़ेगा। हक वह जो हमें अदा करे बगैर चारा कार नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अल्लामा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मुलाजिम हूँ।
میں پورا مہینہ نہ دو مجھے تنخواہ دیں گے؟ 1 مہینہ دیں گے، 2 مہینے نکل، تو کہاں سے آ گیا یہاں؟ اچھا میں وہاں جاتا ہوں، جا کر دفتر میں آرام سے بستر لگا کے سو جاتا ہوں، مجھے کون دفتر میں آنے دے گا؟ مجھے وہاں ڈیوٹی دینی پڑے گی، کیونکہ مجھے اپنی تنخواہ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر دوسرا حق یہ بنتا ہے۔ تیسرا کہ اس کی تلاوت کریں۔ جب ہم نے اس کو پڑھ لیا تو اس کی تلاوت ہمارے اوپر فرض ہے۔ مہینے میں 30 سپارے اس طریقے سے اس کی تقسیم کی ہے کہ اگر کوئی اسے 7 دن میں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی 7 منازل ہیں، روز 1 منزل پڑھے اور 7ویں دن اس کی قرآن مجید ختم ہو جائے۔ اور اگر روز 1 سپارہ پڑھنا چاہتا ہے تو 30 دنوں میں 1 مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا اس کی تلاوت کرنا بھی ہمارے اوپر اس کا حق ہے، اور سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کرنا تلاوت کر کے یہ اس کا حق ہے ہمارے۔ اگر ادا نہیں کریں ہم قیامت کو پکڑے کھڑے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کم از کم سال میں 2 مرتبہ، اور رمضان شریف میں 1 مرتبہ، وہ کہ سال میں 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو سال میں رمضان میں 1 مرتبہ اور سال میں 2 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اس کو ختم کرنا یہ ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ ادا نہیں کریں گے تو ہم قیامت دن پکڑے کھڑے ہوں گے، دنیا میں بھی پکڑے جائیں گے اور آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ میں یونیورسٹی کا ملازم اور میں وہاں کام نہ کروں تو پکڑ مجھے کان سے نکال دیں گے۔ تو تیسرا اس کا حق یہ ہے، پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق اس کو سیکھنا، تیسرا حق اس کی تلاوت کرنا۔ تو سال میں 2 قرآن مجید اس طریقے سے آپ رکھیں، کم از کم 2 قرآن مجید سال میں ختم ہو، ورنہ روزانہ تلاوت کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھیں، آدھا سپارہ رکھیں، 1 سپارہ رکھیں، جتنا بھی رکھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے سے زندگی میں برکت پڑتی ہے، رزق میں برکت پڑتی ہے، پتہ نہیں غیب سے رزق کے خزانے کھول جاتے ہیں۔ 1 نہیں 2 نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے اسے آزما کے دیکھا، جب قرآن کی تلاوت شروع کی گھر کے اندر سے مصیبتیں ختم ہو گئیں، آفتیں ختم ہو گئیں، بلائیں ختم ہو گئیں، بیماریاں ختم ہو گئیں، اور تمام جھگڑے فسادات سب چیزیں ختم ہو گئیں، برکت اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس دماغ کے اندر قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ ہے وہ خالی گھر کے مانند ہے، لہذا ہم کوشش کریں کہ اس کو حفظ کریں، پورا حفظ کریں۔ یہ تو بڑی عظمت والی بات ہے، لیکن اگر پورا حفظ نہیں کر سکتے تو سورہ یاسین ضرور حفظ کریں جو قرآن کا دل ہے، سورہ ملک حفظ کریں، سورہ رحمان حفظ کریں، اور اس کے بعد آخری سپارہ جو ہے وہ کوشش کریں پورا حفظ کریں، پورا نہیں ہوتا آدھا حفظ کریں، آدھا چوتھائی تو ضرور حفظ کریں، یعنی آخری سپارہ 25% ضرور، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، بس ختم۔ آج اتنے بڑے بڑے راگ رنگ گانے ہر کوئی یاد کر کے پھرتا ہوتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت برباد کرتا ہے، تو یہ تو بڑا آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ صورت ہے، سورہ یاسین صبح کو پڑھیں، شام تک تمام مصیبتوں سے دور، یہ حفظ ہونی چاہیے۔ سورہ ملک رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھیں، عذاب قبر سے رہائی۔ سورہ رحمان اس کو آپ یاد، سورہ واقعہ یاد رکھیں، سورہ واقعہ جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں، کبھی رزق کے اندر تنگی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلوں کے صحابی تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا جی آپ کیا کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی میرے گھر میں میرے بچے اور ہم مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیتے، اللہ تعالیٰ میں رزق کی کوئی کمی نہیں دی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور چڑھتا جا، قرآن جتنے درجات تیرے ہیں جہاں پہ تیرا قرآن مجید ختم ہو تیرا درجہ ہو جائے۔ جیسے انگریزوں نے 1857 میں جب ہندوستان پہ قبضہ کیا تو جو غداران قوم تھے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، ان سے انہوں نے کہا کہ گھوڑا دوڑاؤ، جہاں تک گھوڑا تمہارا جائے گا وہاں تک تمہاری زمین ہو جائے گی۔ بعض لوگ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے مر بھی گئے، زمین تو کیا ملنی تھی، دنیا بھی برباد آخرت برباد، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اسے حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میں نے چیزیں بتائیں کہ 1/4 آخری سپارہ جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، یہ تو ضرور ہمیں یاد ہے اور تب یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ، اس طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس طریقے سے اور چند آیات ہیں جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے۔ تو یہ اس کا چوتھا حق ہے۔
پانچواں اس کا حق یہ ہے کہ اس پہ ہم تدبر اور غور و فکر کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. اگر ہم غور و فکر نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید سے کما حق کو استفادہ نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کا پانچواں حق ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں, اس کی آیات. مثال طور پہ میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صبح جب اٹھیں آپ تہجد کے لیے تو آسمان کی طرف دیکھ کے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب میں پڑھ دیتا ہوں, مجھے تو کوئی پتہ نہیں کیا نشانیاں ہیں, کوئی پتہ نہیں. اگر میں غور و فکر کروں گا پھر مجھے نشانیاں پتہ چلیں گی, پھر ان آیات کے پڑھنے کا مزہ آئے گا کہ کس طریقے سے سورج جو ہے وہ زمین سے 14 لاکھ گنا بڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو روزی دیتے ہیں. انسان اگر دن میں نہ کھائے تو شام کو مردہ پڑا ہوتا ہے, تو سورج کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں. پہلے زمین اور انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انسان زمین کے سامنے کیا ہے, اور پھر زمین کی سورج کے سامنے کی حیثیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ سورج کو پتہ نہیں کتنا رزق دیتے ہوں گے. رب العالمین جو ہے سارے کائنات کو عالمین کو رزق دینے والا. اور پھر یہ سورج چلتا کیسے ہے, زمین کیسے چلتی ہے, اور پھر دن کیسے بنتا ہے, رات کیسے بنتی ہے, اور پھر جو کائنات اتنی بڑی ہے تو رب ذوالجلال کتنے بڑے ہوں گے. اگر یہ میرے ذہن میں تدبر ہوگا تو میں جب صبح کی آیات پڑھوں گا آسمان کو دیکھتے ہوئے قرآن کی آیت تلاوت کروں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, ان میں عقل والوں کے نشان. پھر میرے سوچنے کا انداز اور ہوگا, میرے اوپر ایک مرتبہ زلزلہ طاری ہو جائے گا کہ اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا رب. اور ویسے میں اٹھوں گا صبح پڑھ کے کہتا ہوں چلو جی بس پڑھ کے بیٹھا, تہجد پڑھے, صبح نماز پڑھے, پھر گھر آگے کوئی پتہ نہیں کیا کائنات میں ہو رہا ہے کیا. لہذا تدبر اور فکر کرنا بھی یہ اس کا حق ہے. اس کی آیات پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, جو فکر کرنے والے ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. اور انسان حیران رہ جاتا ہے پڑھ کر, کہاں کون سی کتاب. علامہ اقبال کہ یہ کتاب زندہ, یہ تو اس سے بھی آگے ہے. یہ تو جو سائنسدان ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہے وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سائنسدان کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا اور کائنات وجود میں آئی تھی. قرآن بھی کہتے ہیں بگ بینگ ہوا تھا. سورہ انبیاء آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا یہ کافر سائنسدان نہیں دیکھے زمین آسمان سب کچھ ایک تھا, پھر ہم نے بگ بینگ کیا فتقناہما, اور پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. کیا یہ کافر سائنسدان اس پہ ایمان نہیں لاتے؟ تو ہمارا اور ان کے نزدیک فرق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں غور تدبر کر کے کہ یہ بگ بینگ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا, خود بخود نہیں ہوا تھا. خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی, بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی. تو یہ خود بخود کبھی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ ہے, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لہذا اس پہ غور و فکر کرنا اور اس پہ تدبر کرنا یہ بھی اس کا حق ہے. تدبر کریں گے نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی, جس کی وجہ سے ہم پھر غیر مسلموں کو دعوت دیں گے, آؤ سائنسدانوں کو دعوت دیں گے, علمی لوگوں کو دعوت دیں گے, آؤ یہ ہے قرآن ہمارا. اس کے مقابلے میں کوئی تو لو. ڈاکٹر مورس بکائے فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا اور اپنا میڈیکل سائنس کا بڑا ماہر تھا, کیونکہ ایک سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے جب بائبل کا مطالعہ کیا, انجیل کا, اس کے بعد جب قرآن کا مطالعہ کیا تو حیران رہ گیا. کہنے کہ بائبل کی تو باتیں ساری ایسے قصہ کچھ بھی نہیں اس کا, اور قرآن کی ہر بات آپ ٹھیک ہے. اس نے پھر کتاب لکھی بائبل سائنس اینڈ قرآن, اور پھر مسلمان ہو گئے. تو یہ اگر ہم غور و فکر تدبر نہیں کریں گے تو پھر نئی راہیں کیسے کھلیں گے. لہذا غور و فکر تدبر کر کے قرآن مجید میں جدید حالات کے مطابق جو لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کے جواب دینا, اور ان کو قرآن مجید کے ذریعے امن کی راہ دکھانا, یہ بھی اس کا حق ہے جو ہمارے اوپر ہے. اچھا, اس کے بعد
اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ بس پڑھا اور اس کے بعد اوپر رکھ دیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید اس لیے ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولوی صاحب کسی کا انہوں نے افطاری کے لیے بلایا کسی نے مولوی صاحب کو، تو مولوی صاحب گھر میں آئے اور دیکھا ادھر ادھر کچھ پیسے پڑے تھے، انہوں نے اٹھا کے اور جو قرآن مجید تھا اس کے اندر رکھ دیے اور افطاری کر کے چلے گئے۔ افطاری کے بعد اب انہوں نے دیکھا پیسے نے، انہوں نے کہا مولوی صاحب اٹھا گئے ہوں گے، انہیں یقین ہو کہ بھی اور تو کوئی تھا نہیں۔ اچھا اگلے سال پھر افطاری آ گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کسی کا نہیں، انہوں نے کہا چلو بلا تو لیں، باتوں میں ہم تانا تو کر دیں گے۔ تو باتوں میں انہوں نے یہ بات جب کہی کہ مولوی صاحب پچھلے سال آپ آئے تھے اور یہاں پیسے پڑے تھے اور وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، تو ذرا آپ کچھ دعا کریں ہمیں وہ مل جائیں۔ مولوی صاحب نے کہا پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، تو مولوی صاحب رونے لگ گئے۔ وہ حیران ہو گئے، وہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن مجید اٹھایا، کھولا تو اس میں سارے پیسے پڑے تھے۔ ان کا ظالمو، تم نے گھر میں قرآن مجید رکھا، سارے سال میں اس کی ایک مرتبہ تم نے تلاوت بھی نہیں کی، اگر ایک مرتبہ اس کو کھول کے دے تمہیں قرآن مجید میں پیسے مل جاتے۔ تو لہذا اس کا چھٹا حق یہ ہے، میں یہ اہم حق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ چھٹا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کے حلال کو حلال جانیں، اس کے حرام کو حرام جانیں۔ اس لیے نہیں کہ کتاب پڑھتے جائیں اور عمل اس کے عمل سے بالکل فارغ ہو، نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں بہت برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا، اپنا قیامت دن بہت برا ٹھکانہ ان لوگوں کا جو کہ بات کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جب ہم قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام معاملات جب کرنے لگے، کاروبار میں گئے، ہم دیکھیں قرآن مجید کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ملازمت میں گئے، بجائے اس کے باس کو دیکھا کہ باس کیا کہتا ہے، وہ نہیں، قرآن مجید دیکھا کہ باس کی یہ بات حق ہے یا ناحق ہے، تو بڑے آسان طریقے سے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی آج کل ہمارا عجیب طریقہ چل گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ باس کے منہ پہ دے مارے دو چیز، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو کو کس طرح سمجھایا، یا بتی لا تعبدوا الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت مت کرو، یا بتی انی اخاف ان یمسکم العذاب من الرحمن، اے میرے باپ کہ تجھے عذاب نہ چمٹ جائے، یا بتی انی جاءک من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ میں ایک ایسا علم نہ، بڑے آسان طریقے سے، زیادہ آسان طریقہ اختیار کرنا ہے قرآن کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ باس نے بات کی دے کے منہ پہ مارا، اور اس وجہ سے وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کسی کام کے بھی نہیں، آسان طریقے سے۔ لہذا قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، قرآن کے ہر عمل کرے، اس کا حق۔ یہ تو نہیں اس لیے کتاب اس لیے تو نہیں بس پڑھی، تلاوت کی، غور و فکر کی اور اس کے بعد پھر آرام سے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ اس کے آنے کا مقصد ہے کہ اس پہ عمل کیا۔ جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر ساری دنیا کی دولتیں ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں اور ساری دنیا کی حکمرانی ہمارے پاؤں کے، ہم حکمران ہوں۔ تو لہذا اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کو حلال جانیں، اس کے حرام کو حرام جانیں، اس پر عمل کریں۔ اس کی اپنا جب بھی کوئی کام کریں، اب میاں بیوی کے اپنے تعلقات ہیں، اس کے اندر قرآن مجید کو سامنے رکھیں کہ کس طریقے سے تعلقات ہونے چاہیے ہمارے۔ اس طریقے سے بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں قرآن مجید کو سامنے رکھیں۔ دوستوں کے ساتھ تعلقات، اس میں قرآن مجید کے، لین دین کا معاملہ اس میں قرآن میں سامنے رکھیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات معاملہ اس میں قرآن مجید سامنے رکھیں۔ حکومت کرتے ہوئے جو حکمران بیٹھے ہیں اس وقت، وہ جب حکومت کرنے لگے تو دیکھیں قرآن مجید کے کیا حکم ہے، اس کے مطابق حکومت کریں، ورنہ قیامت کو پکڑے جائیں گے۔ آج وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکمرانی کے مزے لے رہے ہیں، نہیں، یہ تو چند دن کی بات ہے۔ آج پرویز مشرف کس طریقے سے وہاں پہ پڑا کسمسا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چند دن کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد نہ کریں۔ یہ جو حکمران ہے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ جب حکمرانی کریں تو وہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ امریکہ کے حکم کو نہ دیکھیں، برطانیہ کے حکم کو نہ دیکھیں، فرانس کے حکم کو نہ دیکھیں، اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ ان کا قرآن پہ ایمان ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو ان کا ایمان کمزور ہے۔ اس طریقے سے جج جب بیٹھے کرسی پہ، تھانے دار جب بیٹھے اپنی تھانے میں، اس طریقے سے جرنیل جب بیٹھے اپنے
اپنا GHQ جواہر، تو تمام قرآن مجید پہ جو ایمان لائے ہیں وہ اس پہ عمل کرنے کی مکمل کوشش کرے۔ اس کا چھٹا تو ساتواں حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچائیں، اور یہ تبلیغ دین، قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا میں پھیل جاؤ۔ اور اس نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت کا تمہیں علم ہے تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ آج اس وقت ساری دنیا کی قومیں ترس رہے ہیں کہ کوئی ایسا راہ عمل ہو، طرز زندگی ہو جس سے دنیا میں سکون پیدا ہو۔ عیسائیت اپنا دامن لپیٹ چکی ہے، آج وہاں پہ دہریت ناکام ہو چکی ہے، سوشلزم ناکام ہو چکا ہے، کمیونزم ناکام ہو چکا ہے۔ مسلمان قرآن مجید کی دعوت کو لے کے اٹھیں اور ساری دنیا میں پھیل جائیں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے جب دنیا مسلمان ہوگی تو پھر دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ لہذا اس کا ساتواں حق یہ ہے کہ ہم اس کی دعوت کو آگے پھیلائیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ بس ہم سمجھیں کہ ہم نے بس پڑھ لیا، عمل کر لیا، نہیں، عمل کرنے کے بعد دیکھیں، میں اگر اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہتا ہوں، مجھے گلی کو بھی صاف رکھنا پڑے گا۔ اچھا، میں اپنے گھر کو جتنا بہترین بنا لوں، گلی میں گھر کے باہر میرا بہت بڑا کھڈا ہوا، باہر نکلوں کھڈے میں گر جاؤں۔ تو یہ معاشرہ ایسے ہے، اگر ہم معاشرے کو صاف نہیں کریں گے تو ہم اس کے اندر خود بخود پھنس جائیں گے۔ لہذا معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی دعوت دینا ضروری ہے۔ جب ہم قرآن کی دعوت دیں گے، معاشرہ صحیح ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا، ہم بھی صحیح رہیں گے، ہماری اولاد بھی صحیح رہے گی۔ تو لہذا قرآن مجید کی دعوت یعنی تبلیغ دین، قرآن کی تبلیغ آگے پہنچانا، یہ بھی اس کا حق۔ صحابہ کرام نے یہی کام کیا اور مسلمان شروع سے یہی کام کر رہے تھے۔ آج بھی جتنی دین جماعت، تبلیغ جماعت والے یہی کام کر رہے ہیں، قرآن کے پیغام جماعت اسلام والے یہی کر رہے ہیں، باقی تمام جمعیت علماء اسلام وغیرہ سارے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ لہذا اس کا ساتواں حق یہ ہے کہ ہم اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اچھا، اس میں اپنی ہمت کے مطابق پہنچاؤں گا نا۔ اب میں کہوں جی میں برطانیہ جا کے تبلیغ کرتا ہوں، میری جیب میں تو 5 روپے بھی نہیں ہے، میں کیسے پہنچاؤں گا؟ میں اپنی گلی کے لوگوں کو تبلیغ کروں، میں کہیں ملازم ہوں اپنے ساتھ جتنے بیٹھے انہیں تبلیغ کروں، میں اپنا کہیں پہ تاجر ہوں تو میں اپنے جو گاہک ہیں انہیں تبلیغ کروں، ٹھیک؟ یعنی اپنی حیثیت کے مطابق میں نے کام قرآن کی تبلیغ آگے پہنچانی ہے۔ یہ بھی میرے اوپر اس کا حق ہے، حق ادا نہیں کروں گا میں قیامت کو پکڑا کھڑا ہوں۔ تاجر ہے وہ جو بھی تجارت کے لیے آتا ہے، اس کے بعد ہاں جی اتنے یہ جی بوتل دیں، یہ لیں یہ بوتل، اچھا نماز پڑھتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ قرآن مجید میں آئے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، لہذا آپ نماز کی پابندی کیا کریں، اچھا آپ جو ہے سچ بات کیا کریں، اچھا آپ نیک کام کیا کریں، اچھا آپ یہ گویا کہ یہ ساری چیزیں اپنے حد تک اپنے ہمسائوں کو تبلیغ کی۔ تو پمفلٹ مل گیا، مفتی محمد شفیع صاحب کو مل گیا، اب اپنا پیر کرم شاہ صاحب کو مل گیا، مولانا مودودی کی کتاب مل گئی، کوئی اور چیز میں ان کے پہنچا، یہ ذرا پڑھیں جی، یہ دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہم نے آگے پہنچا۔ تو 7 حقوق یہ ہو گیا۔ 8واں حقوق اس کا یہ ہے کہ اس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کے 75% احکام ایسے ہیں جو کہ حکومت کے ذریعے نافذ ہوتے ہیں، اسے ہم انفرادی طور پہ نافذ نہیں کر سکتے۔ چور کی سزا ہے، ڈکیتی کی سزا ہے، جہاد ہے، ظالموں کو کیفر کردار پہنچانا ہے، اس طرح قاتل کو قتل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حکومت کے ذریعے ہوں گی۔ لہذا ہر مسلمان جو قرآن پہ ایمان لاتا ہے اس پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے۔ آج جیسے ووٹ پڑھتے ہیں تو ووٹ جو ہے کوشش کریں کہ ان لوگوں کو دیں کہ جو اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جن کے پاس کوئی طریقہ کار ہو، ایسے صرف نعرہ نہ ہو، طریقہ کار ان کے پاس کہ ہم کس طرح قرآن کو نافذ کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو مرضی ووٹ دے دیا، نہیں، ووٹ بھی ایک امانت ہے ہمارے اوپر، اور ہم امانت اگر صاحب امانت کو اقدار نہیں کریں گے تو یہ ایک نفاق کی صورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، ایک نشانی اس میں یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر ہم ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے جو قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے اور قرآن کی مخالفت کرتا ہے اور امریکہ کو اپنا سب کوئی مائی باپ سمجھتا ہے، برطانیہ کو سمجھتا ہے، یورپ کو سمجھتا ہے، تو گویا کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، اور خیانت جو نفاق کا ایک حصہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔
اب جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک حکومت ہے خلفائے راشدین کی، ایک ہے نیک حکمرانوں کی، اور ایک ہے دنیا دار مسلم حکمرانوں کی۔ چلو آخری حد تک دنیا دار مسلم حکمران تو ہو کوئی جس کو آپ ووٹ دیں، اس کو دین کا پتہ نہیں، لوگ دوسرے ملکوں کا ایجنٹ ہے جو کہ دوسروں کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ ابھی جیسے حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ بنا ہے تو اس نے کہا کہ ہم امریکہ کو ناراض کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناراض تو کرتے پھر کیا کریں گے کیا نہیں کریں؟ جن کے ذہن ہی اس قسم کے ہوں کہ وہ تو امریکہ کے سانچے میں ڈھلے ہوں تو ان کو ووٹ دے کے اپنے آپ کو خیانت کا مرتکب کرنا ہے۔ لہذا اس میں اس بات کا بھی ہم خیال کریں۔ آٹھواں حق اس کا یہ ہے کہ ہم اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن مجید کا نظام جو ہے وہ دنیا میں نافذ ہو سکے، اور قرآن مجید کے نظام نافذ ہونے کے بعد دنیا دیکھے کہ کس طریقے سے قرآن دنیا میں امن کے ایک دروازے کھول دیتا ہے، اور لوگوں کے لیے رزق کی وسعت، لوگوں کے لیے محبت پیار کے ایک سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے، اور لوگوں کے لیے آپس کے معاملات میں بھائی چارے کے ایک دریا اور نہریں بہ رہی تھی۔ تو یہ جب ہوگا تو پھر دنیا اسلام کی طرف آئے۔ تو یہ 8 حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے پیش کیے ہیں، حقوق بشمول اہم یہ 8۔ تو اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں ہم، اور جو اعلیٰ طبقات ہیں ان تک بھی پہنچائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اصل قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں بس قرآن پہ ایمان لے بس ختم۔ جیسے ایک سیاستدان تھا، اس نے کہا جی پڑھو درود شریف اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے درود شریف بھی نہیں آتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے لیکن آپ پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم یہ بھی اسے نہیں آتا تھا۔ لا الہ الا اللہ کو درود شریف پڑھے مجھے بیٹھا تھا۔ لہذا ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ جو حقوق ہیں یہ ہم ہر آدمی تک پہنچائیں، اپنی بہنوں تک پہنچائیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے احباب تک پہنچائیں، اپنے شاگردوں تک پہنچائیں، اپنے تمام رشتہ داروں تک پہنچائیں، اور جو مزید ہمارے بھائی خاں ان تک پہنچائیں، اور جو اعلیٰ قسم کے لوگ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں ان تک پہنچائیں۔ تو یہ بھی تبلیغ دین کا فریضہ گویا کہ ہم انجام دے رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی تبلیغ دین کا فریضہ اور قرآن مجید کی جو تبلیغ ہے اس کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اور جس طریقہ ہے۔ تو یہ 8 حقوق ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو ادا کر کے دنیا میں بھی سرخروب کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اور خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔